کی نزاکت کو بھی سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اسلم گرداسپوری صاحب کی پرابلم بھی سامنے ہے. تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں ان سے گزارش کروں گا کہ اسلم گرداسپوری صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. یہ عینی شاہد ہیں اس پوری واردات کے، پوری اس دن کے یوم تاسیس، پہلے یوم تاسیس کے. وہ بزرگ رہنما ہمارے درمیان موجود ہیں. اپنے وقت کے ایک عظیم خوبصورت شاعر، آج تک ان کا کلام بھی لازوال ہے، اور کیا خوبصورت نص نکالتے ہیں، جواب نہیں، لاجواب. میں فارغ بخاری کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے بطور ایک سخن شناس تھوڑی بہت سخن شناسی رکھتا ہوں. تو اس لحاظ سے بھی ان کا فین ہوں، اور پارٹی کے لحاظ سے تو سبھی ان کے فین ہیں. میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنا مائک انمیوٹ کریں اور ہم سے مخاطب ہوں. اسلم گرداسپوری صاحب. جی، یہ فاروق بخاری صاحب کے بیٹے ہی ایسی بات کر سکتے تھے. جزاکم اللہ. ان کا میں بہت ممنون ہوں. میں بہت افسوس ہے مجھے کہ میں پچھلے 2 4 5 دن سے بہت بیمار ہوں، اور اس کے باوجود آج مجھے اٹھا کے گوئندی صاحب بھی لے گئے تھے، وہاں بھی کچھ باتیں کرنی پڑی. اور اس وقت بھی آپ دیکھ رہے میں بسترے میں ہوں. بہت اچھی باتیں ہو چکی ہیں، دوستوں نے انتہائی معقول قسم کی رائے دی ہیں، بڑی اچھی باتیں کی ہیں. بات یہ ہے کہ میں جتنا بولنا چاہتا ہوں اتنا شاید نہ بول سکوں. باتیں تو بہت کرنے کی ہیں. یہ آغاز میں اس بات سے ہی پوری کروں گا. صاحب کے علاوہ باقی سارے لوگ اپنے آپ کو میوٹ کر لو، چونکہ ان کی آواز میں وہ آ رہی ہے ہمک. پلیز. بات یہ ہے کہ پلاٹو نے، افلاطون نے، سقراط نے اور ارسطو نے کہا تھا کہ حکمران ایک دانشور حکمران ہونا چاہیے. قوموں کے حکمران وہ فلسفی ہونے چاہیے. اور پہلے یہ بات محسوس کر کے دیکھیں کہ یہ بات کس قدر ان لوگوں نے کس عہد میں کہی تھی، اور آج کس عہد میں ہم اس بات کی حقیقت کو اور اس کی نزاکت کو محسوس کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو بنیادی طور پر وہ حکمران تھا جو فلسفیوں کا حکمران ہوتا ہے. جس حکمران کی بات سقراط نے کی تھی، افلاطون نے کی تھی، ارسطاٹل نے کی تھی، جس فلسفے کی بات ہیگل نے کی تھی، پیٹرارک نے کی تھی، جان لاک نے کی تھی، والٹیئر نے کی تھی. اور یاد رکھیے کہ فلسفی حکمران ہمیشہ ایک قوم کو نئی زندگی دیا کرتا ہے اور اس قوم کے نئے راستے بنایا کرتا ہے، اس قوم کی نئی ثقافت ترتیب دیا کرتا ہے، اس کا سیاسی کلچر بنا دیتا ہے جو اس کے عہد کے مطابق ہوتا ہے. اور ایک معاہدہ عمرانی والٹیئر نے دیا، اور اس کے بعد ہیگل نے بھی اسٹیٹ کا معاہدہ دیا. ان تمام فلسفیوں نے، افلاطون نے بھی اپنی ریاست کا فلسفہ دیا، اس طرح ارسطاٹل نے بھی اپنی بات کی. بڑی لمبی باتیں ہیں. بات یہ ہے کہ
जब पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी बनी थी, हालात क्या थे, सूरत हाल क्या थी, और तारीख यही हमें बताती है कि हर अहद की अपनी सियासत, अपना कल्चर और अपनी उसकी डिमांड्स होती हैं, अपने तकाजे होते हैं। हर अहद की सियासत के, क़यादत के और वक्त के अपने तकाजे होते हैं। जिस तरह हरक्लिटस ने कहा था कि आप एक ही दरिया से दो बार नहीं गुजर सकते, इसी तरह तारीख में हम एक ही बात को हर अहद में उस पर लागू नहीं कर सकते। हर अहद की नज़ाकतें और उनके अवामल बहुत तब्दील हो जाते हैं। जिस अहद में भुट्टो साहब तशरीफ लाए थे, वो बुनियादी बात उसमें एक ये थी कि वो दुनिया की बैनुल अक़वामी सियासत से बहुत ज्यादा आगाह थे। वज़ीर खारजा की हैसियत से वो तमाम दुनिया को जानते थे। वो जानते थे साम्राज्य जो है, सुपर पावर जो है, उसके क्या अज़ाइम होते हैं, उसके क्या इरादे होते हैं, पसमानदा कौमों की जिंदगियां क्या होती हैं, और रेवोल्यूशन क्या होते हैं, डेमोक्रेसी क्या होती है। लेकिन जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान के अवामी सियासत का आगाज किया, उससे पहले तो पाकिस्तान की स्टेट जो थी बराए नाम थी। जिस रियासत का इमरानी मुआहिदा ना हो, जिस रियासत का कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, वो रियासत अपने जोग्राफी के एतबार से तो खड़ी होती है, लेकिन दुनिया की निगाह में वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रियासत नहीं होती। वो एक ऐसी रियासत होती है जिसको सुपर ताकतें अपने इस्तेमाल में लाती हैं और उनसे अपनी बेगार करवाती हैं, उनसे क्राइम करवाती हैं, उनसे जुल्म करवाती हैं, और वो अपनी कौम के खिलाफ ही सारे जुल्म करते हैं। ये उन्हीं रियासतों से हो सकता, मुमकिन होता है, जहां रियासतों के कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, आइन ना हो, दस्तूर ना हो, जहां रियासत के इकाइयों की रियासत के वफाक के साथ ऐदनामा ना हो। और ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शर्फ हासिल है, उस अजीम शख्स को। आप देखें कि 25 साल तक पाकिस्तान का आइन नहीं बन सका था। 25 साल तक पाकिस्तान की इकाइयों के वफाक के साथ मुआहदे मौजूद नहीं थे। अगर मौजूद होते तो कभी बांग्लादेश, कभी मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश ना बनता। इसको बहुत महसूस करें और हमें करना होगा। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब उसे मुल्क दिया गया, तो आपने देखा कि एक टूटा हुआ, वो तो उससे भी बुरा मुल्क था जो 1960 में मौजूद था या 68 में मौजूद था। वो तो फिर भी एक मुल्क था, दो सूबे उसके मशरकी पाकिस्तान साथ था, बुनियादी तौर पर तमाम इकाइयां साथ थीं। जो पाकिस्तान तकसीम हुआ हिंदुस्तान का, वो हिस्से पूरे मौजूद थे, और उसके साथ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो थी, उसको कोई उससे पहले ना कोई ऐसा हादसा गुजरा था और ना ही कोई ऐसा बहुत बड़ा कोई जंगी सिलसिला शुरू हुआ था। लेकिन आप देखें कि आप हम पार्टी बनाते हैं, और पार्टी में आप देखिए कि पाकिस्तान की तारीख में उस वक्त सियासी पार्टियां मौजूद थीं, बड़ी बड़ी रेवोल्यूशनरी पार्टियां मौजूद थीं, बड़ी बड़ी शख्सियतें मौजूद थीं, कम्युनिस्ट शख्सियतें मौजूद थीं, सोशलिस्ट शख्सियतें मौजूद थीं।
لیکن وہ تمام اپنے صوبوں تک محدود تھیں، اپنے ایک حلقوں تک محدود تھیں. ان کی بڑائی میں کوئی میں کسر نہیں تھی، ان کی صداقتوں میں ہم شک نہیں کر سکتے، ان کے فلسفہ ایمان پر ہم پورا یقین رکھتے ہیں. ہمیں ان کی کسی طرح سے بھی ہمیں شک نہیں تھا. جو پہلے موجود تھے لوگ، جو سوشلسٹ پارٹیاں تھیں، جو بھی یہاں موجود تھیں، لیکن یہ ایک عجیب بات تھی کہ وہ لوگ عوام کے ساتھ نہیں، عوام میں نہیں اتر سکے تھے. وہ ان کی، چونکہ میری بنیادی طور پر میں جب پالیٹکس میں آیا اسٹوڈنٹ لائف سے، تو میرا رابطہ، میرا سارا بیٹھنا اٹھنا سوشلسٹوں کے ساتھ تھا ابتدائی طور پر، خاص طور پر نیشنل عوامی پارٹی کے دوستوں کے ساتھ، یا فیض صاحب کے ساتھ، یا میجر اسحاق کے ساتھ، یا سیر اسلم کے ساتھ. تو وہ ہمیں ایک ہی بات اس وقت کہا کرتے تھے کہ جی آپ امریکہ کے خلاف ایک نفرت پیدا کریں، سامراج کے خلاف، سرمایہ داری کے خلاف، اور جو ریولوشن ہے وہ بین الاقوامی طریقے سے ہمیں ریولوشن آئے گا، جس طرح پولینڈ میں آیا کہ روس ایڈوانس کرے گی فوجیں، وہ آئیں گے آگے لا کر انقلاب کی طوفان بن کر آئیں گے، اور وہ پاکستان تک آ جائیں گے. یہاں کی جتنی بھی سرمایہ دار قوتیں ہیں، جاگیردار قوتیں ہیں، عوام دشمن قوتیں ہیں، ان پر قابو پا لیا جائے گا، اور ہماری پارٹیاں اقتدار میں آئیں گی اور ہم عوام کی خدمت کریں گے. ہمیں یہ سبق دیا جاتا تھا. اپنے ان کے لیکچر ہوتے تھے، انڈر گراؤنڈ ہی ہوتے تھے. کبھی بڑے جلسے میں تو یہ بات نہیں کر سکتے تھے، نہ کبھی اجلاس میں کبھی ایسی باتیں ہوتی تھیں. یہ تمام باتیں بہت تہ خانوں میں بیٹھ کر ہم ان سے سنتے تھے، بڑے بڑے بزرگوں سے. اور ان کا یہ جو بات تھی، ہمارے بھی ذہن میں اس وقت یہ باتیں نہیں تھیں. ہم کہتے تھے یہ بزرگ لوگ ہیں، صحیح کہتے ہیں کہ باہر سے ریولوشن آئے گا، باہر سے انقلاب آ جائے گا، سرخ انقلاب آ جائے گا، اور یہاں آ کر ہم اس ملک کے غریب عوام کی اقتدار کو لائیں گے اور انقلاب لے آئیں گے. لیکن وہ ایک یوٹوپیا تھا، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو نے سچ کہا تھا. جب ہمارے دوست جو سوشلسٹ پارٹیوں سے آئے تھے، مراج محمد خان صاحب اور دوسرے بھی کچھ لوگ تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم تو برچی کی سیاست کرنے چاہتے ہیں، آپ پرچی کی سیاست کر رہے ہیں. اور یہ الیکشن تو سامراج اور سرمایہ داروں کا ایک ڈھونسلہ ہے، یہ جمہوریت تو سرمایہ داری کی ڈیمانڈ ہے، سوشلزم کی ایسی ڈیمانڈ نہیں. تو یہ ایک بہت عجیب تاریکی تھی جس کو ہم اس وقت سنتے تھے، اپنے کانوں سے بیٹھتے تھے، ہم لوگوں سے بات بھی کرتے تھے. لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے حالہ کانفرنس میں قیوم نظامی صاحب میرے دوست نے بڑا ذکر کیا، وہ بہت گواہ ہیں ہر بات کے. بھٹو صاحب نے کہا کہ اچھا بھائی مراج محمد خان، کتنی بندوقیں ہیں آپ کے پاس؟ بتائیے تو صحیح، کتنے ٹروپس ہیں آپ کے پاس؟ بھائی وہ جو جن کی بات تم کر رہے ہو، وہ تو کہتے ہیں کہ پھر بیرل آف گن سے آتا ہے ریولوشن. تو شیخ رشید صاحب آپ بتا دیجئے کہ آپ کے پاس کتنی بندوقیں ہیں، کتنی توپیں آپ کے پاس ہیں. اسی طرح انہوں نے دوسرے لوگوں سے پوچھا کہ کیوں بھائی یہ جو دوست ہمارے لیفٹ کے ہمارے ساتھ آئے ہیں، یہ تو انقلاب پر ایمان ہی نہیں رکھتے، جمہوریت پر کوئی ان کا ایمان نہیں ہے. یہ تو کہتے ہیں کہ ہم روس کا ریولوشن لائیں گے اور چین کا ریولوشن لائیں گے. تو بھائی وہ ریولوشن جو ہے وہ میں نے جیسے دیکھا ہے، بھائی وہ تو اس طرح ریولوشن نہیں آیا تھا جس طرح کہ یہ کہہ رہے ہیں. اس کے لیے تو بہت بڑی تیاری، بہت بڑی فوج چاہیے، بہت اسلحہ چاہیے، اور ہمیں
ہمارے پاس وہ علاقے ہوں جہاں ہم ان کی تیاری کریں, وہاں سے جنگ شروع کریں, تو کس کے پاس ہے؟ میں تو انہوں نے بڑی اچھی بات کہی, کہنے لگے بھائی میں تو ایک سیاستدان ہوں, ایک فلسفے ہوں, میں تو فلسفے کا سیاستدان ہوں, فلسفہ ہوں. میں تو ایک جمہوریت کا فلسفہ جو ہے اس کو میں نے دیکھا ہے کہ دنیا میں اگر جو لوگوں نے ان کو اپنایا ہے وہ عوام کے ساتھ بغیر کسی حادثے کے چلتے رہے اور کامیاب بھی ہوئے. تو کچھ باتیں اپنے اپنے خطے کی بھی ہوتی ہیں. کچھ خطوں میں بھی ریولوشن آیا اور ان کے خطوں میں وہ چیزیں آ گئیں. یہاں ہمارے خطہ ابھی اس قابل نہیں ہوا کہ ہم ایسا سوچ بھی سکیں. آپ کو اپنی اسٹیبلشمنٹ اور ریاست کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں. یا تو آپ لوگ انتہائی احمق پنے سے یہ باتیں کر رہے ہیں, بیوقوفی سے باتیں کر رہے ہیں, یا میں معافی چاہوں گا یا آپ کو بھیجا گیا ہے. ان دو باتوں کے علاوہ یہ فیصلہ آپ کریں کہ آپ غلط فہمی سے بات کر رہے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کا راستہ نہ لو, یا آپ باقاعدہ ان لوگوں کی لائن لے کے آئے ہیں جو یہاں 25 سال سے نہیں 70-100 سال سے یہاں پالیٹکس کر رہے ہیں, جن کی پارٹیاں پاکستان بننے سے پہلے کی بنی ہوئی ہیں. وہ کون سا ریولوشن لے کے آئے؟ اگر لانا تھا ان سے پوچھ کے آئے ہو کہ تم کوئی ریولوشن کیوں نہیں لائے, 25 سال تو پاکستان بنے ہو گئے, تو یہ میرے مجھ پر ہی سارا دباؤ کیوں ہے؟ یہ میرے راستے میں کیوں بات کی جا رہی ہے؟ بھائی میں تو وہ کر سکتا ہوں جو اس ملک میں ہو سکتا ہے, یا جو مجھ سے ہو سکتا ہے, یا میرے عوام جو کر سکتے ہیں. میں اپنے عوام کو گولیوں کا ایندھن نہیں بننا چاہتا. انہوں نے بڑی تاریخی بات کہی. انہوں نے کہا بھائی فلسفے عوام کے لیے ہوتے ہیں, نظریے انسانوں کے لیے ہوتے ہیں, انسان نظریوں کے لیے نہیں ہوتے. انسان نظریوں کی بھیٹ نہیں چڑھائے جا سکتے. واہ واہ. انسان کو انسان رکھ کے سوچو. تم انسان کی عظمت زیادہ کرتے ہو کہ نظریوں کی عظمت زیادہ کرتے ہو؟ اور انسان ہوں گے تو نظریے ہوں گے. یہ تقریر تھی جس نے میرے تو کان کھول دیے. میں نے تو اپنا ایمان بنا لیا کہ یہ اس شخص سے سچا انسان اس وقت یہاں موجود کوئی نہیں. اور وہی ہوا جب اس شخص نے 67 میں پارٹی بنائی, سب سے پہلے پارٹی کا منشور دیا. یہاں کسی کو رواج ہی نہیں تھا کہ کوئی جانے کہ منشور کیا ہوتا ہے. ہاں سوشلسٹ پارٹیوں کے اپنے ان کے منشور تھے سارے ہی. کارل مارکس کے کتابیں ان کے پاس پڑی تھی, ماؤ زے تونگ کی بھی پڑی ہوئی تھی, لیکن کیا ریئلٹی میں کیا معروضیت کے ساتھ وہ لگاؤ کھاتی تھی. لہذا پارٹی کا منشور وہ ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ وقت کے تقاضوں کے مطابق عوام کی طاقت کے مطابق آپ اس کو بنا سکیں اور چلا سکیں. لہذا ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پارٹی بنائی اور ہمیں بھی لوگوں نے بڑی تان دے رکھی تھی. ہم بھی بڑے سوشلسٹ کمیونسٹ اپنے اندر بنے ہوئے تھے اور بیوقوف تھے, پڑھا ہوا کچھ نہیں تھا. مجھے تو صرف ذوالفقار علی بھٹو نے پڑھایا. میں آپ کو بڑی اپنی بیوقوفی کی بات بتاؤں, نظامی صاحب یہاں ہیں وہ جانتے ہیں. جب میں منشور نظم پڑھ رہا تھا تو منشور نظم میں کہہ رہا تھا کہ زمینداروں وڈیروں تمہاری جاگیریں. تو میں نے کہا بھٹو صاحب آپ سے معذرت کے ساتھ, ایسی انتہائی بیوقوفی میری تھی کہ بہرحال آپ دیکھیے نا کہ ہمارے اندر کتنا بیٹھا ہوا تھا سوشلزم اور کمیونزم کا فلسفہ کہ بھٹو صاحب جاگیردار ہیں, لہذا میں ان کی پارٹی میں جس نے مجھے پیدا کیا تھا, یعنی میں وہ آدمی ہوں جس نے ذوالفقار علی بھٹو نے جسے دریافت کیا.
ہم وہ تھے. بھٹو کی کمال یہ تھا اس پارٹی کا کہ اس پارٹی میں کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جس کی کوئی شکل جانتا سوائے بھٹو کے. جب 67 میں یہ پارٹی بنی، جس سٹیج پر شیخ رشید تھے، حامد سرفراز تھا، اسلم حیات تھا، خورشید حسن میر تھا، اپنا رسول بطال پر تو خیر سندھ کے تھے، میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں. تو پرویز اختر تھا ایڈوکیٹ. اب اس وقت تو خیر بڑے میری طرح جو نوجوان بچے تھے. اس وقت امان اللہ خان تھے، اس وقت اپنا افتخار فتنہ تھا. تو آپ دیکھیں کہ یہ کوئی ان کے نام آپ کوئی پہلے کوئی نہیں جانتا. نہ میرا نام جانتا تھا کوئی، نہ امان اللہ کو کوئی جانتا تھا، نہ فتنے کو کوئی جانتا تھا، نہ خورشید حسن میر کو کوئی جانتا تھا، نہ اس کو اسلم حیات کو کوئی جانتا تھا. شیخ رشید صاحب کی اپنا ایک تعارف تھا بڑی محدود جگہ پر کسان کمیٹی کا، وہ اسے کوئی عوام میں تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ شیخ صاحب بھی کوئی ہیں. اسی طرح دوسرے کچھ لوگ تھے. تو آگے بیٹھنے والے بیچارے تو بالکل ہی ایسے تھے کہ جو نئے، ان میں وکلا تھے، ان میں کچھ لوگ ملتان سے تھے، سرگودے سے تھے، پنڈی سے تھے. اس طرح سامنے لوگ تھے جن کا کوئی نام نہیں تھا، کوئی شخصیت نہیں تھی، کوئی تعارف نہیں تھا. یہ پارٹی بنائی گئی جس پر سرخی لگائی تھی پاکستان ٹائم نے کہ فیس لیس پارٹی، ایسی پارٹی جس کا کوئی چہرہ ہی نہیں، بے چہرہ پارٹی. اور اس وقت تو مجھے احساس نہیں تھا چونکہ میں تو بھٹو صاحب کے شہر میں گم تھا. اب خیال آتا ہے کہ اس شخص کا کانفیڈنس کتنا تھا، کیا انسان تھا وہ. اس نے ہم پر تو بیٹھ کر پارٹی نہیں بنائی تھی، ہم پر پارٹی بنتی تو کہاں پارٹی تھی. ذوالفقار علی بھٹو کی نظر لوگوں پر نہیں تھی، عوام پر تھی. ہم جیسے لوگوں پر ایسی نہیں تھی. وہ عوام کی طرف دیکھتے تھے کہ میں نے عوام کو اپنے ساتھ کھڑا کرنا ہے. اور یاد رکھیں کہ ایک بھی نام والا انسان پارٹی میں جوائن نہ ہوا، کوئی شمولیت نہیں اختیار کی. بعد میں تھے بہت سارے لوگ آ گئے، لیکن پہلے سال تو پارٹی میں کوئی بھی نہیں تھا، کسی کا نام تعارف بھی نہیں تھا. میری شاعری کا آغاز بھٹو صاحب سے ہوا، اس پارٹی سے ہوا. اسی طرح دوسرے لوگ بھی اسی پارٹی سے آئے، اور سب لوگ جیسے بھی ہوئے جو بھی ہوا. بہر صورت آپ دیکھیں کہ جب پارٹی خیر بن گئی، اس شخص نے، میں نے اتنا پاورفل انرجیٹک انتھک انسان نہیں دیکھا. میں باخدا میں نے آج تک کوئی اس جیسا انسان نہیں دیکھا. ہم ساتھ آ کر رات کو جب ہم دوروں پر ہوتے تھے، 2 بجے 1:30 بجے آ کر ہم سوتے تھے. صبح سب سے پہلے اٹھ کے وہ ہمیں جگا رہے ہوتے تھے، ہمیں تیار کرا رہے ہوتے تھے. میں نے ایسا انسان ہی کوئی نہیں دیکھا جو لکھتے بھی تھے، اس وقت بھی لکھتے تھے، جلسوں کے بعد آ کے رات کو کتاب بھی پکڑ لیتے تھے. اس کو دیکھ دیکھ کے مجھے کتابوں کا بھی شوق ہوا ان کو دیکھ کے. تو میں آپ کو عرض کروں کہ جب بہت بڑے حادثے ہو گئے، ملک ٹوٹ گیا، اور پیپلز پارٹی نے اکثریت حاصل کی، نہ فوج ساتھ تھی، نہ بیوروکریسی ساتھ تھی، نہ سرمایہ دار کلاس ساتھ تھی، نہ اشرافیہ ساتھ تھے، نہ جاگیردار ساتھ تھے. بھئی اللہ دتے لے کر، اسلم گرداسپوری لے کر، شیخ رشید لے کر، شیخ رفیق لے کر، ایسے بندے لے کر اس شخص نے 50 سالوں کے جاگیرداروں اور جھنڈے گاڑنے والے لیڈروں اور جگادری لیڈروں، جن کے باپ دادے انگریزوں سے لے کر چلے آ رہے تھے سیاست میں، سب کے برج الٹوا دیے اس شخص نے. یہ اس کی صداقت کی فتح تھی، یہ عوام کے محبت کی، عوام کے عشق کی، اور عوام کی قوت کی، اور ذوالفقار علی بھٹو کے سچ کی، اس کی صداقت کی. ذوالفقار علی بھٹو میں کوئی کچھ کہتا پھرے، ذوالفقار علی بھٹو کو نہ میں نے کبھی جھوٹ بولتے دیکھا، اور کرپشن تو خدا کی قسم اس کے پاکستان میں اس وقت داخل نہیں ہو سکتی.
اس کے وزیر اعظم میں چھوڑے، اس کی پارٹی چھوڑے، اس کے پاکستان میں کرپشن داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ آپ ذوالفقار علی بھٹو کا 5 سال کا دور دیکھیں، آپ ایک کرپشن بتا دیں۔ اس کے دشمنوں نے ذوالفقار علی بھٹو کی فائلیں، انہوں نے اس کو اکھیڑ دیا، دروازے توڑ دیے، فائلیں انہوں نے کھنگال دی۔ 1 روپے کی اس شخص کی بدنیتی، 1 روپے کی ڈسانیسٹی وہ نہیں ثابت کر سکے۔ کسی بیٹے کو، کسی شاہ نواز کو انہوں نے اسلام آباد میں پلاٹ نہیں دیا، کسی مرتضی کو انہوں نے کوئی کارخانہ الاٹ نہیں کیا، کسی بے نظیر کو اس نے کوئی بنگلہ نہیں دیا، نہ لاہور میں بنگلہ دیا، نہ پشاور میں بنگلہ دیا، نہ بلوچستان میں بنگلہ دیا، نہ پنجاب میں بنگلہ دیا۔ مجھے بتائیے، ایک 70 کلفٹن، وہی اس کی اولاد کی جائیداد، ایک المرتضی اس کی اولاد کی جائیداد اور اس کی زمین، اس کی ملکیت، اس کے بچوں کی ملکیت۔ اس کے علاوہ پاکستان میں کوئی بندہ کہہ دے، کوئی، میں اس بات کو چیلنج کرتا ہوں، یہ تاریخ کا حصہ ہے، تاریخ بول رہی ہے، میں نہیں بول رہا۔ ارے یہاں تو 15 دن کوئی آدمی وزیر اعظم بنتا ہے تو 25 فیکٹریاں اپنے نام لگوا لیتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ، بھٹو صاحب نے جن کے ساتھ کام کیا جنرل ایوب کے ساتھ، اس نے سارا گھندارا اپنے بیٹوں کو دے دیا۔ کیا ذوالفقار علی بھٹو کے ذہن میں نہیں کچھ آ سکتا تھا؟ دیکھیے، یہ پیغمبرانہ ولیانہ خصائل ان کو ذہن میں لا کر ذوالفقار علی بھٹو کا ذکر کرے۔ آپ دیکھیں، وہ انسان نہیں تھے، ان سے زیادہ خوبصورت انسان کوئی نہیں تھا، ان سے زیادہ ویل ڈریسڈ انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ میں نے فلمی ہیرو ان کے سامنے کھڑے مات دیکھے، ان کے حسن مات ہوتے دیکھے۔ میں نے ان کے لباس کو، آج تک کسی کا لباس اتنا خوبصورت نہیں دیکھا۔ ان کا رہنا سہنا، ان کا بیٹھنا اٹھنا، ان کا علم، ان کی تعلیم۔ واہ، دیکھیے، ایسے ہی بھٹو نہیں بن گیا تھا۔ اگر غیب سے بھٹو بن سکتے، غیب سے لیڈریں بنتی تو بڑی لیڈرشپ بن سکتی تھی۔ بڑے بڑے ولی کتب یہاں بیٹھے ہیں، بڑے بڑے ولی اللہ یہاں بیٹھے تھے، بڑے بڑے پیر خانے یہاں موجود تھے۔ وہ اتنے سارے پیر خانوں کو چھوڑ کے، اتنے ٹوانوں دولتانوں، انہیں نونوں، اتنے فرعونوں کو ان کی صفیں چیرتا ہوا وہ شخص دنیا اور دنیا کے سامنے ایک استعارہ بن کر کھڑا ہوا۔ آزادی کا استعارہ، حق کا استعارہ، اسلام کا استعارہ، دین کا استعارہ، سوشلزم کا استعارہ، مساوات کا استعارہ، برابری کا استعارہ، حقوق انسانیت کا استعارہ، خواتین کے حقوق کا استعارہ، طالب علموں کے حقوق کا استعارہ، مزدوروں کے حقوق کا استعارہ، کسانوں کے حقوق کا استعارہ۔ وہ شخص پروفیسروں کا، وکلا کا، طالب علموں کا، مشین مینوں کا، ارے چنگڑوں کا، چماروں کا، جھونپڑی والوں کا، کماروں کا، لوہاروں کا، ترکھانوں کا، وہ ٹپری واسوں کا، سانسیوں کا، واہ واہ واہ، وہ چنگڑوں کا، وہ دینداروں کا، وہ عیسائیوں کا، وہ سب کا رہنما تھا، سب کا لیڈر تھا، اور پھر عالم اسلام کا لیڈر بنا۔ ارے کیا کریں، یہاں انصاف نہیں ہے۔ انصاف اس وقت بھی نہیں تھا جب حضور رسول پاک اس دھرتی پر تشریف لائے تھے، زمین پر آئے تھے، وہاں اس وقت بھی انصاف نہیں تھا۔ انصاف تو نبیوں کے دور میں نہیں رہا، ان کے دور میں بھی ان کی اولادیں کٹ مری، ان کے بچوں کو مار دیا گیا، ان کے ساتھیوں نے مار دیا، ان کے ساتھیوں کی اولادوں نے مار دیا۔ یہ کوئی تاریخ بہت خوفناک چیز ہے، اس کا آئینہ بہت خوفناک ہے۔
اور یہ لوگ آئینہ دیکھ نہیں سکتے. ذوالفقار علی بھٹو ایک آئینہ تھا, وہ سب کے لیے آئینہ تھا, وہ لیڈروں کے لیے بھی آئینہ تھا, وہ قوم کے لیے بھی آئینہ تھا, وہ سامراج کے لیے بھی آئینہ تھا. کیوں؟ یہی کسنجر جو کل فوت ہوئے ہیں, خدا انہیں غری کی رحمت کرے, اس آدمی نے کہا کہ دنیا میں دو آدمیوں سے بات کرتے بہت ہوشیار رہتا ہوں, ایک چون لائی, دوسرا ذوالفقار علی بھٹو. جب 77 کا انتخاب تھا تو وہ شخص ذوالفقار علی بھٹو کو ڈرانے آیا, تو بھٹو صاحب نے اسے ایئرپورٹ پہ ٹائم دیا کہ بھئی میرا تو کمپین چل رہی ہے, آپ مجھ سے بات کریں. انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ کچھ باتیں یہ کہہ چکے ہیں. اس نے کہا بھی بات یہ ہے کسنجر صاحب, ابھی تو پتہ نہیں قوم کیا فیصلہ کرے, مجھے نہ لیڈر لایا گیا تو میرا وعدہ کیا ہوگا آپ کے ساتھ, ذرا دیکھیے ایک آدمی کس سے کیسی بات کر رہا ہے. اس نے کہا آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں, آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہاں ایٹم بم کا سلسلہ شروع کر دیا, آپ نے عالم اسلام کا بات کر دی, آپ نے تیسری دنیا کی بات کر دی, تو آپ ہم سے بھی کچھ عہد کریں, اس دنیا میں ہم بھی رہتے ہیں, ہم نے بہت انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے دنیا پر. اس نے کہا دیکھیے کسنجر صاحب, میں الیکشن میں جا رہا ہوں, میں آپ سے کیا وعدہ کروں, آپ بہت مجھے افسوس ہو رہا ہے. اس نے کہا کہ مسٹر کسنجر, آپ ایسے آدمی سے کچھ باتیں وعدے لینا چاہتے ہیں جس کو پتہ ہی نہیں کہ اس نے واپس آنا ہے, اس نے الیکٹ بھی ہونا ہے کہ نہیں ہونا. یہ تو میری عوام کی بات, جب کبھی مجھے صورتحال ملے گی, وزیر اعظم بن جاؤں گا, تب پھر سے بات کیجئے گا, پھر آپ کی بات بھی رہ جائے گی اور میری بات بھی رہ جائے گی. اس وقت میں میرے بعد آپ لینے سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوگا. وہ کہتا ہے اس شخص نے مجھے پوری طرح یقین دلا کے وہاں سے اٹھا دیا, مجھے بعد میں پتہ چلا کہ اس شخص سے زیادہ میری بے عزتی کبھی کسی نے نہیں کی. دیکھیے ہر چیز کا ہنر ہے. آپ نائی کے پاس سنتے ہیں, اسے کینچی چلانے کا ایسا, اسے پتہ ہے بال کیسے کاٹ. سقراط نے کہا تھا کہ تم فلسفی, تم کہتے ہو کہ تم فلسفی آسمان سے لائے, ہم جیسے ہمارے لوگ ہیں یہ ہم انہی سے ہی اپنی قیادت کرائیں گے, کو حکومت دیں گے. اس نے کہا بات سنو, تم بحری جہاز کسی ایسے آدمی کو دو گے جو تمہاری اشرافیہ سے تعلق رکھتا ہو کہ لو یہ بحری جہاز, یہ 200-300 آدمی ہیں, ان کو لے کر فلاں بیچ پر لے کر لے جاؤ ان کو. کہتے ہیں ہم پاگل ہیں, جس کو جہاز چلانا نہیں آتا اس کو کیسے دے دیں. اس نے کہا پاگل کے بچوں, یہ تو بتاؤ وہاں تو 200 آدمی کی زندگی کا خطرہ ہے, اور جس کو قیادت دینا چاہتے ہو اس کے پاس تو لاکھوں کی زندگی کا خطرہ ہوتا ہے, کیا اس کے بارے میں کچھ سوچنا نہیں چاہیے. دیکھیے یہ باتیں دنیا میں تاریخ میں ہو چکی ہیں, آج بھی موجود ہیں, لکھی ہوئی ہیں. لہذا اس شخص نے, جب میں کٹ شاٹ کرتا ہوں, جب اس شخص نے اس کو اقتدار ملا, اب عجیب سی بات ہے کہ طاقت کا فیصلہ سن لیا لوگوں نے. بھئی طاقت والے جو تھے وہ تو 93,000 وہاں چھوڑ آئے ہتھیار پھینک کے, سارے ہی چلے گئے, قیدی ہو گئے. ثابت یہ ہوا کہ طاقت کچھ نہیں ہوتی. یہ ذوالفقار علی بھٹو نے ثابت کیا کہ طاقت بے معنی چیز ہے. جب تک طاقت کے پیچھے قیادت نہ ہو, جب اس کے رہنمائی نہ ہو, جب تعلیم نہ ہو, علم نہ ہو, اور وہ شخص کوئی توپ لے کر نہیں گیا اندرا گاندھی کے پاس, کوئی گن لے کر نہیں گیا, کوئی ایٹم بم لے کر نہیں گیا, وہ شخص اس کے پاس گیا اور اس نے چند باتیں کی, اور اس نے اسے صاف کہا کہ بی بی دیکھو, اس ملک میں پہلی مرتبہ تاریخ میں اس خطے میں 2 آمنے سامنے منتخب لیڈر بیٹھے ہیں, وزیر اعظم بیٹھے ہیں. اگر ہم ناکام ہو گئے
तो फिर जर्नैल लोग आ जाएंगे, इस खित्ते का क्या बनेगा? इसका मुकद्दर मेरे और आपके हाथ में है इस वक्त। हम दोनों में से जो बेईमान होगा वो अपनी कौम का मुजरम होगा। अब बताओ तुम क्या करना चाहती हो? ये ताकत से, तेरे पास ताकत थी, तूने कर लिया, लेकिन चूंकि वो उन्होंने अपनी अवाम उनके साथ नहीं थी, उनको ये सजा मिल गई। हम तारीख का सबक हासिल कर रहे हैं, तुम भी तारीख का सबक हासिल करो। तुमने भी कोई असूली फैसले बात नहीं की, तुमने मेरे पाकिस्तान में फौज उतारी, तुम बैनुल अक़वामी मुजरिम हो। अगर बात खुलेगी तो हिंदुस्तान मुजरिम है, ये मेरे मशकी पाकिस्तान में गए, इन्होंने फौज की, मेरी फौज तो अपने मुल्क में थी। वो छोड़ो, जो भी हुआ वहां जो कुछ हुआ उसकी तारीख गवाह है, जैसा भी होगा। आप ना आते तो हम जो भी सेटलमेंट होती बात हो जाती, ये तो आपने नहीं होने दी। ये जुर्म जो आपने किया है, ये जुर्म जो आपने एक मुल्क तोड़कर किया है, आपने अपनी डेमोक्रेसी को आपने रौंदा है, आपने बुनियादी हुकूक रौंद दिए इस खित्ते के, इस खित्ते के लिए रास्ता खोल दिया है कि जहां जो कमजोर हो वहां जाकर चढ़ जाओ और उनके इलाकों पर कब्जा कर लो। ये जर्नैल तुम्हें मशवरे उलट देंगे, मैं तेरे कान में जो कह रहा हूं बात सुन लो। हम फेल हो गए तो ये खित्ता बहुत तारीकी में चला जाएगा और बड़ी तारीखी गलती होगी। लिहाजा उसके जेर में आ गई बात, उसने अपने लोगों से बात की कि बात ये है, वो जुर्म फिर अगर ये बैनुल अक़वामी केस होगा तो मुजरम हम भी बन जाएंगे। हम उनके घर गए हैं, हमने पाकिस्तान पर हमला किया है। ये वो राज था शिमला मायदे का जिस पर हिंदुओं ने मायदा कर लिया था। कभी ताकतवर भी बात माना करते हैं। तो ये एक लीडर की क़यादत थी, उसकी विजडम थी। उसने पहले तो कैदी वापस लाए, इलाके वापस लिए। अब देखिए क्या कहता है। वो रियासत के तसव्वुर का इंसान था, वो बुनियादी तौर पर जानता था रियासतें क्या होती हैं, रियासतें बनती कैसे हैं। सबसे पहले उस शख्स ने आइन बनाया, चारों सूबों के लोगों से उस आइन पर दस्तखत करवाए, अकाइयों को वफाक का हिस्सेदार बना दिया, उनको पाकिस्तान का हिस्सा बनाया। पहली मर्तबा बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बना था, पहली मर्तबा। फ्रंटियर के लोग आईनी कानूनी तौर पर पाकिस्तान के सूबा बने थे। पहली मर्तबा सिंध सूबा बना था, पहली मर्तबा पंजाब को उसका आईनी तशख़्ख़ुस हासिल हुआ था, और पाकिस्तान को एक वफाकी हुकूमत, आईनी वफाकी हुकूमत नसीब हुई थी। लेकिन चूंकि ताकतें जिनके मफादात थे, जिनके 100 साला मंसूबे थे, 50 साला मंसूबे थे, वो रेवोल्यूशन, रूस के रेवोल्यूशन से खौफजदा थे। पूरा साम्राज्य, पूरी सरमायादारी दुनिया वो रूस और चीन के इनकलाब से खौफजदा थे। हो सकता है वो कभी भी आगे ना आते, जो वो सोचते थे ऐसा ना होता, लेकिन नहीं, वो उस मौके का वो फायदा इंतजार नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा जब तक हम रूस को बर्बाद नहीं करेंगे, इसका इनकलाब तबाह नहीं करेंगे, हम उस वक्त तक दुनिया में चैन से नहीं बैठ सकते। हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी है, पसमानदा मुल्कों का है क्या उनके पास, वो हमें तीसरी दुनिया को स्क्रैप कहते हैं, वो हमें कहते हैं ये स्क्रैप हैं। वो कहते हैं इनके वसाइल तो जाया करते हैं, इनके वसाइल हम लेकर लूट के आए, हम साइंस से बात कर रहे हैं, हम इजादात कर रहे हैं। ये क्या है, तेल इनको, ये अयाशियां करते हैं, ये शादियां करते हैं। इनको क्या पता है कि अपने वसाइल क्या होते हैं, कौमी वसाइल का इस्तेमाल क्या है। इनको तालीम का क्या पता है। ये तारीख के नाबलद लोग हैं, इनकी तारीख कोई नहीं। ये वो साम्राज्य है जिसको ये सोच होती है, वो कभी किसी मुल्क को, किसी बड़े इंसान को नहीं देख सकते। जुल्फकार अली भुट्टो के रास्ते का एक बहुत बड़ा, रूस से बड़ा एक इंसान था।
وہ شخص جانتے تھے وہ سامراج کہ اس کی موجودگی میں ہم نہ چین کو کچھ کہہ سکیں گے نہ روس کو، ہم اس کو راستہ نہیں روک سکتے. اور ایک سازش کے تحت کس طریقے سے انہوں نے پاکستان میں سازش کی. بھائی کبھی دیکھا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو جو لیفٹ کا انسان تھا، جو سوشلسٹ انسان تھا، اس کے خلاف جماعت اسلامی بھی اس کے خلاف ہے اور سوشلسٹ بھی خلاف ہے؟ تاریخ کا کبھی یہ دیکھا آپ نے ورق کہ مندر بھی خلاف ہو اور مسجد بھی خلاف ہو؟ بھائی ٹھیک ہے، جماعت اسلامی کا تو بھٹو کے ساتھ اختلاف ہمیں سمجھ میں آتا ہے، جمعیت علماء اسلام کا اختلاف تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، یا دوسرے جاگیرداروں کا اختلاف تو سمجھ میں آتا ہے، ان کو اس نے شکست دی. سرمایہ داروں کا بھی اختلاف ہمیں سمجھ میں آتا ہے. لیکن یہ بتائیے کہ لیفٹسٹوں کا جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد، بھٹو کے خلاف اتحاد کیا معنی رکھتا تھا؟ ان کمیونسٹوں کا جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد بنانا، جب اس کی حکومت کے خلاف یہاں پی این اے بنائی گئی تو اس پی این اے میں کون کون تھے؟ اس میں سارے کمیونسٹ تھے، سارے سوشلسٹ تھے، اس میں سارے ترقی پسند تھے، سارے دانشور، ترقی پسند دانشور اس کے ساتھ تھے. جماعت اسلامی خلاف تھی، جمعیت علماء اسلام خلاف تھی، پی ڈی پی خلاف تھی، نواز رسول اللہ خلاف تھا، جاگیردار. ارے یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ یہ آپ اپنا ایمان ہی چھوڑ گئے. پھر ثابت یہی ہوا کہ ذوالفقار علی بھٹو سچا تھا. جہاں کی جو اسلام کا نعرہ مارنے والے وہ بھی جھوٹے تھے، جو سوشلزم کا نعرہ مارنے والے تھے وہ بھی جھوٹے تھے، یہ فراڈ تھے. جب امتحان کا وقت آیا تو ننگے ہو گئے. ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت کا کمال یہ ہے کہ اس نے تمام لوگوں کے منہ سے نقاب اٹھا دی، اس نے سب کو ننگا کر دیا کہ دیکھو سچ کیا ہوتا ہے. سچ کی عمر، کہتے ہیں سچ کی عمر بہت کم ہوتی ہے. ہاں، سقراط نے کہا تھا کہ سچ، تم مجھے مار کر کیا کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں تمہاری صداقتوں سے اختلاف ہے، تمہارا سچ ہمارے دیوتاؤں کے خلاف ہے، ہمارے کلچر کے خلاف، ہمارے رسموں کے خلاف ہے، ہمارے خداؤں کے خلاف ہے. اس نے کہا تو میرا سچ، تم سچ کو کیسے ثابت کرنا چاہتے ہو کہ سچ میرا صحیح ہے؟ اس نے کہا نہیں ہم تمہیں مار دینا چاہتے ہو. اس نے کہا میرے مار دینے سے سچ مر جائے گا؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو تم مر جاؤ گے تو سچ مر جائے گا. تمہارے ساتھ ہی یہ سب کچھ ہے نا جو تم کرتے ہو، تم نہیں رہو گے تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا دوستو، ان کا ٹھیک ہے عدالت، میں ملک بدری نہیں لوں گا جو مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ تم چلے جاؤ ملک چھوڑ کے، ایتھن چھوڑ کے. میں نہیں جاؤں گا، میں زہر پیوں گا. اس کے شاگردوں نے کہا، اس نے کریٹو نے کہا استاد کی کر رہے ہیں، وہ موت، تمہیں موت سے نجات مل رہی ہے، یہ کیا کہا؟ اس نے کہا چھوڑو، اور سچ کی طاقت ثابت کرنے کا موقع آ گیا ہے، سچ کی عظمت ثابت کرنے کا موقع آ گیا ہے. میں کائنات کا انسان ہوں، کائنات کے لیے صداقتیں متعین کرنا انسان کا فرض ہے. میں انسان ہوں، میں ایتھن کو تو دھوکہ دے سکتا ہوں، میں کائنات کو دھوکہ نہیں دے سکتا. میرا سچ کائنات ہے، صداقت ہے. مجھے مرنے دو، ان کا شوق پورا ہونے دو، انہیں پتا چل جائے گا کہ سقراط سچ ہی تھا، سچ مرنے سے نہیں مر جاتا. اور اسے زہر کا پیالہ اس نے یوں لگایا اپنے منہ کو جیسے روح افزے کا گلاس پی رہا ہو. نے پی کر مر گیا. آج سقراط کی بات ہم کر رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، اس کے سچ کی بات سن رہے ہیں. تو ذوالفقار علی بھٹو کو بھی بڑے راستے تھے. کیا آج مافیا نہیں ہو رہی؟ کیا آج این آر او نہیں ہو رہے؟ کیا کچھ نہیں ہو رہا؟ کیا کچھ نہیں ہو سکتا؟ کیا کچھ لوگ کر کے نہیں گئے؟ یہاں سے زندہ تو رہ گئے.
ذوالفقار علی بھٹو نے انہیں کہا کہ نہیں، میں سقراط ہوں، میں تو ثابت کرنے آیا ہوں کہ میں سچ ہوں، عوام سچے ہیں، تم عوام کے دشمن ہو، میں عوام کا دوست ہوں۔ عوام کے دوست کے ساتھ عوام دشمنوں کا سمجھوتا نہیں ہو سکتا، نہ عوام کا دوست عوام کے دشمنوں سے معافی مانگ سکتا ہے، نہ عوام کا دوست ان سے کوئی رعایت لے کر زندہ رہنا چاہتا ہے۔ یہ فیصلہ میں عوام پر اور خدا کی ذات پر اور اپنی صداقتوں پر چھوڑتا ہوں۔ یاد رکھو، تم یہ شوق پورا کر لو، ہمالہ روئے گا۔ تو بتاؤ، ہمالہ نہیں رویا؟ کیا یہ پاکستان تھا جو دے کر گیا تھا ذوالفقار علی بھٹو؟ تم عالم اسلام کے جمعے پڑھتے ہو، ان کے جا کر جوتے چاٹتے ہو۔ ذوالفقار علی بھٹو نے لاہور میں لا کر سارے شاہ و شیوخ اکٹھے کر دیے، اپنے سامنے کھڑے کر دیے۔ ان بادشاہوں نے جو سب ایک دوسرے سے، وہ خود کو نوگزا سمجھتا تھا، جو ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھتے تھے، وہ ذوالفقار علی بھٹو نے لاہور میں اکٹھے کیے، اور انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو اپنا چیئرمین بنا لیا، عالم اسلام کا چیئرمین۔ سبحان اللہ! ارے کیا مذاق ہے اس دنیا میں! کیسے کیسے مذاق بنتے ہیں اس دنیا میں، کس کس قسم کے انسانوں کے ساتھ، قوموں کے ساتھ، خطوں کے ساتھ کیسے کیسے مذاق بن جاتے ہیں، کیسے کیسے حادثے پیش آ جاتے ہیں کہ وہ عالم اسلام کا چیئرمین، اس کو یہاں پھانسی دی گئی۔ اور یاد رکھیں کہ وہ جب جس کا جو تاج سج جائے، جس کے گلے میں جس کو آ جائے، اس شخص کا کوئی عظمت نہیں چھین سکتا۔ اس نے پارٹی ایسی دے دی جو آج تک زندہ ہے، اور ایسی شرط لگا دی کہ بقول ایک شاعر فارسی کے کہ کسے کے کشتہ نہ شد از کبھی لائے مانست۔ اس نے پیپل پارٹی کی بڑی شرطیں رکھ دی قیادت کی۔ اس نے ایسی شرط رکھی کہ کسے کے کشتہ نہ شد از کبھی لائے مانست، جو قتل ہونا نہیں جانتا، جو پھائے لگنا نہیں جانتا، جو پھانسی لگنا نہیں جانتا، وہ میری پارٹی کا آدمی نہیں ہو سکتا۔ اور بیٹی نے باپ کی شرائط پر عمل کیا اور پاکستان کی پارٹی کی قیادت کی، اور اسی طرح جس طرح بہادر مرتے ہیں، جس طرح شجاع مرتے ہیں، جس طرح ہیرو مرتے ہیں، جس طرح ولی مرتے ہیں، جس طرح کتب مرتے ہیں، سینے پر گولی کھا کر شہادت دی، باپ کی عظمت کا، باپ کے اصولوں کو اپنے خون سے رقم کر دیا۔ اور یہ اس پیپل پارٹی ہے جس پارٹی کو مٹانے کے لیے یہاں اسٹیبلشمنٹ کے جرنیلوں نے، سرمایہ داروں، جاگیرداروں نے، ضیاء الحقوں نے یہاں پاکستان میں سینکڑوں پارٹیاں بنائیں۔ یہاں انہوں نے ایسی فاشسٹ تنظیمیں بنائیں، ایم کیو ایم بنائی پیپل پارٹی توڑنے کے لیے، انہوں نے داعش بنائی پیپل پارٹی مارنے کے لیے، انہوں نے یہاں خود کش حملے کروائے پیپل پارٹی مارنے کے لیے، انہوں نے یہاں خود کش لوگ پیدا کیے، مدرسے پیدا کیے، انہوں نے مولوی پیدا کیے، انہوں نے یہاں وہ تنظیمیں پیدا کی، کروڑوں اربوں روپیہ ان کو دے دیا، اور پیپل پارٹی کو مٹانے کے لیے سینکڑوں کروڑوں فرقے بنا دیے۔ سب کافر تھے، سب کافر پھر رہے ہیں۔ شیعہ کا سنی کافر پھر رہا ہے، سنی کا شیعہ کافر ہے، بریلوی کا دیوبندی کافر ہے، دیوبندی کا بریلوی کافر ہے۔ ارے قوم کہاں ہے؟ قوم تو پھر پیپل پارٹی ہے۔ ایسی قوم جو فرقوں میں بٹی ہو، اسے سیاسی پارٹی ہی اکٹھی رکھ سکتی ہے، اسے سیاسی قیادت اکٹھی رکھ سکتی ہے، کیونکہ پارٹی، سیاسی پارٹی کا، سیاسی قیادت کا، قومی قیادت کا کوئی فرقہ نہیں ہوتا۔
اس کی کوئی جماعت نہیں ہوتی, کوئی تنظیم نہیں ہوتی, وہ مدرسے نہیں بناتی, وہ یونیورسٹیاں بناتی ہے, قومی قیادتیں خود کش حملے والے مدرسے نہیں بناتی, وہ کارخانے بناتے ہیں, وہ نیشنلائزیشن کرتے ہیں, وہ مزدوروں کو حق دیتے ہیں, مالک کو بنا دیا مزدوروں کو, ہاریوں کو زمینیں دیں, اصلاحات کی. اگر طاقت مل جاتی, بھٹو کو موقع ملتا تو یہ جاگیرداری ختم کر دیتا. وہ شخص, وہ سمجھدار انسان تھے, اپنی فیلڈ دیکھ کر لڑ رہے تھے, اپنی طاقت دیکھ کر لڑ رہے تھے, وہ ہر فیصلہ اپنی طاقت کے مطابق کرتے تھے. لیکن تمام طاقتوں نے گھیر کر اس شخص کا راستہ روک کر اسے مارا, اور اس کی بیٹی کو مارا, اس کے بچوں کو مارا. آج پیپل پارٹی میں جو خلیج حائل ہے وہ اسی طرح خلیج حائل ہے کہ ایک تو پارٹی کے لوگوں کو ڈرا دیا گیا, اور دوسرا یہاں اتنی تنظیمیں بنائی گئیں, اتنی توڑ پھوڑ کی گئی کہ پنجاب سے پیپل پارٹی کا وہ کہتے تھے کہ نام مٹا دو. یہاں لیڈر پیدا کیے گئے, یہاں پارٹیاں پیدا کی گئیں, انہیں کروڑوں اربوں روپیہ دیا گیا. پھر بھی اس پارٹی کے کارکن کو سلام ہے, اس پارٹی کے لیڈروں کو سلام ہے. وہ ان کا مقابلہ کرتے رہے, ان کے سامنے کھڑے رہے, اور آج پھر اسی کا پوتا, اسی کا دوتا, اسی کا بیٹا, اسی کا نواسا, اس نے پارٹی کو پھر ایک طرفہ اپنی آواز سے اکٹھا کیا ہے, کھڑا کر دیا ہے پاؤں پر. اس کے باپ نے بھی اس ملک میں ایک بہت بڑا کارنامہ کیا. اس شخص نے 18ویں ترمیم لا کر اس نے صوبوں کو خود مختاری عطا کر دی, جو بہت بڑی بات تھی, جو زرداری کا بہت بڑا کارنامہ ہے, تاریخی کارنامہ ہے. ہم ہزار ان سے اختلاف کریں, میں نے ہمیشہ ان سے اختلاف رکھا, میں کبھی ان کے اقتدار میں شامل نہیں ہوا, کوثر صاحب جانتے ہیں. لیکن اس شخص کا یہ کارنامہ, یہ اس کا بھٹو کا جب دماد ہی کر سکتا تھا, اتنا بڑا کارنامہ کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا تھا. زرداری کوئی عام آدمی نہیں ہے. ہاں, خوف آ گیا کہ میرا بچہ ایک ہی ہے, ہر بندے کو بچے کا خوف ہے, لیکن وہ جانتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت اور اس کی لیگیسی موت کو کچھ اہمیت نہیں دیتی. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس کا بیٹا آج آپ کی قیادت کو آ پہنچا ہے. اس کے راستے میں ابھی دوستوں نے کہا کہ ان کو تجربہ جو ہے وہ ان کے لیے بہت بڑا اثاثہ بنے گا. باپ کا تجربہ, پارٹی کے بڑے لوگوں کا تجربہ اس کا اثاثہ ہے. اس کو پارٹی کے اندر آنے دو, اس کو نئی جنریشن کو کھینچنے دو. بلاول نئی جنریشن کیوں نہیں ساتھ کھڑا کر رہا؟ اس لیے کہ اس کا راستہ, اس کے راستے میں حائل بہت لوگ ہیں. وہ اپنے نانے کی طرح آ کر طالب علموں کا دن منائے, ایک دن کہے آج طالب علموں کو ملوں گا, ایک دن کہے آج وکلا کو ملوں گا, ایک دن کہے آج پروفیسروں کو ملوں گا, ایک دن کہے آج مزدوروں کو ملوں گا, ایک دن کہے آج کسانوں کو ملوں گا, آج ملازموں کو, سرکاری ملازموں کو ملوں گا, آج خواتین کو ملوں گا, آج چپڑاسیوں کو ملوں گا, آج کلرکوں کو ملوں گا. یہ عمل ہے, یہ علم ہے عوام کا جو بھٹو نے دیا ہے, اور اس کے پوتے کی رگوں میں ہے, اور اس کے کارکنوں کے خون کے اندر ہے. ہم تو جس سے بھی ہیں بوڑھے ہو چکے ہیں, اب اور توانائی اتنی نہیں رہ گئی کہ ہم جلسوں میں جا سکیں, دوڑ بھاگ کر سکیں. ہم مشورہ ہی دے سکتے ہیں. میں بہت بڑا فیوچر دیکھ رہا ہوں ملک کا, بہت بڑا مستقبل دیکھ رہا ہوں میں بلاول کی شکل میں. خدا کے لیے اس کا پوری طرح ساتھ دیں, اور اس کے ساتھ جو سنکنگ ویٹ لگے ہوئے ہیں ان کو اتارو. ٹاؤٹ جو لگے ہوئے ہیں اس کی ماں کو مروانے والے, ان کو اتارو اس کے گلے سے. وہ جو بے نظیر کے ساتھ, محترمہ کے ساتھ لگے ہوئے تھے, اب بھی وہی لگے ہوئے ہیں. زرداری صاحب بھی بیچارے مجبور تھے, پوری طرح ان کو نکال نہیں سکے. اب بچے کو بچانا ہے, اس لیڈر کو بنانا ہے. یاد رکھو, دنیا میں قوموں کی تقدیریں نوجوانوں نے بدلی ہیں. جب منارکی تھی تو
23 साल का लीडर सिकंदर दुनिया फलांग कर आ गया था, कोई बूढ़ा ये काम नहीं कर सकता था। जुल्फकार अली भुट्टो की उम्र क्या थी? 30 साल थी जब उसने सारे बूढ़े लीडरों को पीछे छोड़ दिया था, मीलों पीछे छोड़ दिया था और आगे निकला था अवाम की ताकत से। और यही शख्स अब हमें नई एक जनरेशन में नया लीडर मिला है। खुदा के लिए उसके लिए सोचो, अपने लिए सोचना बंद कर दे, उसको ताकत दें, उसको आगे बढ़ाएं और मत डरें। कोई एस्टेब्लिशमेंट कुछ नहीं होती। एस्टेब्लिशमेंट ने एक वक्त था जब बड़ी सुपर पावर थी, एक ही सुपर पावर थी और वो जुल्फकार अली भुट्टो के साथ जुल्म करने में कामयाब हो गई थी। आज नहीं है, आज वो अमेरिका नहीं है, आज चीन सामने है, आज रूस सामने है, आज आपके सामने दुनिया के और ममालिक इकट्ठे खड़े हो गए हैं। आज हमें मुल्क के डेमोक्रेसी लानी है, जमहूरियत सही हो, सही लोगों को नुमाइंदगी दो, सही लोगों को आप पार्टी मंशूर आगे लाएं, पार्टी में मजदूरों को रोटी दो खुदा के वास्ते। आज किसी गरीब आदमी का बच्चा अंडा खा सकता है? हमारे लीडरों को ये सोचना चाहिए कि आज किसी गरीब का बच्चा दूध पी सकता है। आज दूध की क्या कीमत है, अंडे की क्या कीमत है, आटे की क्या कीमत है? आप छोड़ दें सब बातों को। इस मुल्क में कहें कि सब पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आएगी, कोई कार नहीं दे दी जाएगी किसी वजीर को, कोई तनख्वाह नहीं दी जाएगी। अब भी तो है ना कारें इनके पास, अब भी इनके पास घर हैं। इनको असेंबली के बैठने की, असेंबली हाउस या इसको जहां उनका असेंबली का वो है वहां ठहरने का दिया जाए, खाना दिया जाए, या अपनी कारों में जाए, कोई खर्चा ना हो। अरबों रुपए बचाकर आटा मुफ्त दो इस कौम को, सरकारी तौर पर आटा, चीनी, बच्चों को दूध, बच्चों को तालीम, ये सियासत दिया करती है। साइंस से हमने आगे जाना है। मुल्क में साइंसदान पैदा करो, मुल्क में आइंस्टाइन पैदा करो, अब्दुल सलाम पैदा करो, मुल्क में आज कंप्यूटर बनाने वाला पैदा करो, टेलीविजन बनाने वाला पैदा करो, मोबाइल बनाने वाला पैदा करो, मसनूई बारिश कराने वाला पैदा करो। आज एक खेत से हजारों करोड़ों मन, लाखों मन गंदम उगाने वाला पैदा करो। आज खेतों में साइंसदान को बिठाओ, कारखानों में साइंसदान पैदा करो, यूनिवर्सिटियों में साइंसदान पढ़ाओ। अब छोड़ो उन कायदे सिपारों को। बहुत दिनों से तुमने कायदे पढ़ के देख लिए, क्या फलस्तीन आजाद कर लिया तुम्हारे मस्जिदों ने, तुम्हारे खुतबों ने, तुम्हारे जुमों ने? क्या फलस्तीन आजाद हो गया? क्या कश्मीर आजाद हो गया? क्या आलमे इस्लाम का सर बुलंद हो गया? छोड़ो इन दुआओं को, दुआएं अपनी जगह रखो, ईमान अपना अपना, खुदा अपना अपना, सबको लाओ साथ। अपनी जितनी आपकी मुल्क की जितनी कम्युनिटीज हैं, मिनॉरिटीज हैं, उन सबको पाकिस्तान के शहरियों के बराबर खड़ा कर दो। उनको कोई मुसलमान, कोई ईसाई, कोई ऐसी शिक्ल नहीं, वाह वाह, सब एक आदमी कर दो, एक बराबर कर दो। कोई ऐसी बात नहीं। हमारे उसी तरह ही हमारे लिए अजीज हैं उनके मजहब के, उनके अदारे, जिस तरह हमारे लिए मस्जिद है। उनके स्कूल, उनकी जिंदगियां, उनके घर, उनके बच्चे, उनकी बीवियां, उनकी बेटियां, वो सब हमारी हैं। अक्सरियत के पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो उनको जिंदगी का शऊर दे, अपने बराबर खड़ा करो, और तब इस मुल्क को आगे लेके जाया जाएगा। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं बहुत बीमार था, लेकिन मेरे अंदर भुट्टो बैठा हुआ है, उसने ऐसा मेरा बटन दबाया है कि मैं पता नहीं क्या क्या बक गया हूं, मुझे तो कुछ पता नहीं लगा। मैं बुखार में भी हूं। मैं आप सबके बहुत शुक्रगुजार हूं। मुझे बड़ा फख्र है बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे मौका दिया और मैं आपसे अपनी गुजारिश कर सका। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया असलम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इंतहाई बहुत ममनून हूँ। बहुत और जबरदस्त। ये इनको बस इस शेर के अलावा हम क्या खराज पेश कर सकते हैं कि मैं बड़ी मेहरबानी है। लोग कहते थे कि गुरदासपुरी साहब को सिर्फ शायर मानते थे। आज उन्होंने जो खिताब किया ये ऐसा था कि जैसे आशिक का खत है, पढ़ना जरा देखभाल के। वाह वाह। हाँ,
कागज पे रख दिया है कलेजा निकाल कर। ले जा तो निकाल। तो ये मैं समझता हूँ कि आपने हक अदा किया जी, और बहुत सारी बातें आप कह गए, और बड़ा खूबसूरत टाइम आप दे गए। आपने नौजवान नस्ल को वही बातें की जो वो सुनते चले आए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो कि उनको नहीं थी मालूम, आपने आज बताई। और एक्सक्लूसिव एक प्रोग्राम इंशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती से रखे, आपको फिर इनवाइट करेंगे। इंतहाई ममनून हूँ सर।